اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وخیر الناصر ومعین۔ قرآن کی نگاہ میں دشمن شناسی ہمارا موضوع ہے، اور گزشتہ مباحث ہم یہاں تک لے کے پہنچ گئے تھے کہ یہ بنی اسرائیل کے جنہیں فلسطین یا اس کے اطراف میں ہونا چاہیے تھا، کس طرح سے آہستہ آہستہ مدینہ اور مکے پہنچ گئے۔ لیکن بیچ میں ایک بہت اہم واقعہ جس کو قرآن نے کیونکہ اہمیت دی ہے، اس لیے وہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو بھی بیان کر دوں اور پھر انشاءاللہ اپنے موضوع پر داخل ہو سکیں گے۔ جناب مریم سلام اللہ علیہا، ان کی جو پیدائش ہے اور اس کے بعد پھر جس طرح سے یہی مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی جو سرزمین فلسطین پر واقع ہے، جب ان کی متولی کی حیثیت سے اور ایک خدمت گزار کی حیثیت سے جناب مریم کو یہ کام ملتا ہے، اور پھر ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش کا سلسلہ ہے، اس وقت جن لوگوں نے بہت زیادہ پریشان کیا ان کو، وہ وہاں کے مشرکین نہیں تھے، وہ یہ بنی اسرائیل ہی کا طبقہ تھا کہ جنہوں نے جناب مریم کو بھی نہیں تسلیم کیا اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تسلیم نہیں کیا۔ قرآن نے کچھ جگہوں پہ ان کی طرف اشارہ کیا ہے، ویسے تو بہت ساری جگہوں پہ اشارہ کیا، لیکن میں نے صرف وہ 2-3 آیات لی ہیں زخرف کی کہ جہاں پر اس موضوع پر بات ہوئی، اور انشاءاللہ کیونکہ قرآن سے ہی ہم نے بات کرنی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کو باہر محور بنا کے رکھیں اپنی گفتگو کا۔ یہ زخرف کی 57 آیت تھی، وَلَمَّا ضُرِبَ ابن مریم مثلا اذا قومک منہ یصدون، اور جب ابن مریم کی مثال دی گئی تو آپ کی قوم نے اس پر شور مچایا، یا آپ کی قوم، کیونکہ یہ خود بنی اسرائیل میں حضرت مریم اور حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، بنی اسرائیل میں ہی سے انبیاء اور یہ مقدس شخصیات اور احباب ہیں، لیکن ان کے اوپر شور مچا دیا، یعنی بت پرستوں سے زیادہ شور بنی اسرائیل نے، یعنی مذہبی لوگوں نے، یعنی وہ مذہب کہ جو اپنے آپ کو حضرت موسیٰ کا ماننے والا کہہ رہا ہے، انہی کے ماننے والوں نے حضرت مریم کے اوپر یہ شور مچا دیا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں جتنی تنقید ہوئی ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہ پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، اور پھر وہ جو معجزہ اتنا بڑا دکھانا پڑ گیا کہ موسیٰ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ خود جھولے میں اپنی ماں کی گود میں ہی بات کریں اس وقت کے لوگوں سے، اور یہ وہی تانا تھا جو بنی اسرائیل کی طرف سے ملا تھا، اور کہنے لگے کیا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ عیسیٰ، بلکہ ترجمہ 57 میں پڑھیں۔ اور جب ابن مریم کی مثال دی گئی تو آپ کی قوم نے اس پر شور مچایا، اگلی آیت، اور کہنے لگے کیا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ عیسیٰ، انہوں نے عیسیٰ کی مثال صرف برائے بحث بیان کی ہے، بلکہ یہ لوگ تو جھگڑالو ہیں، یعنی اپنے معبودوں کی بات کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کہ یہ کون سے نبی ہیں، یہ کس طرف ہمیں دعوت دے رہے ہیں، یہ کیا چاہ رہے ہیں، یہ کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں، کون سی باتیں کر رہے ہیں۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ کے لیے معروف ہے کہ یہ پوری انسانیت کے لیے نبی بن کے نہیں آئے، انہوں نے جو بنی اسرائیل کا انحراف تھا، جو تورات میں تحریف تھی، یہ صرف اس کو کور کر رہے تھے، یہ خاص قوم کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اور یہ آیت سے پتہ بھی چلتا ہے کہ اِنَّا جو 59 آیت ہے، اِنَّا هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِلنَّبِيِّ لِبَنِي إِسْرَائِيل، وہ تو بس ہمارے بندے ہیں جن پر ہم نے انعام کیا، اور ہم نے انہیں بنی اسرائیل کے لیے نمونہ بنا دیا یا مثال بنا دیا یا قدرت بنا دیا۔ یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ یعنی یہ مختص ہوئے بنی اسرائیل کے لیے، اور اب بنی اسرائیل نے کہاں ماننا ہے، بنی اسرائیل نے کہاں ان کی حیثیت کو تسلیم کرنا ہے، اور اتنی زیادہ تہمتیں لگائیں جناب مریم پہ کہ وہ معجزہ کہ حضرت عیسیٰ کو ماں کی گود میں جو ہے وہ اپنی ماں کی حقانیت کو ثابت کرنا پڑ گیا۔ یہ الزامات مشرکین یا بت پرستوں سے زیادہ بنی اسرائیل کے علماء تھے، ان کے ملأ تھے، ان کے مذہبی افراد و شخصیات اور مالدار طبقات تھے کہ جو یہ الزام لگا رہے تھے، اور یہ بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن نے اس کے اوپر مختلف جگہوں پر بحث کیا، لیکن ہم کیونکہ صرف ابھی ہمیں یہاں پر اسی حد تک رکھنا تھا۔ لیکن ایک بہت اہم نقطہ
کہ جسے اصحاب کہف کا ایک واقعہ جس کو میں چاہتا تھا کہ وہ بھی رہ نہ جائے نقل ہونے سے، بڑا امپورٹنٹ بنتا ہے. آپ نے سنا وہی ہے سورہ کہف کے اندر، اگر ہم اس کی آیات کو بھی ابھی پڑھ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ کہف کی ہی آیت نمبر 9 ہے، آیت نمبر 10 ہے، آیت نمبر 11 ہے. یہ بڑی اہم ہے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ آوى فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك الرحمة وهي لنا من أمرنا رشدا وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. یہ بڑی ایک تاریخی حقیقت کی طرف اشارہ، وہ کہ جو ہو چکا ہے، وہ کہ جو جنت اور جہنم کی طرح کے وعدے نہیں ہیں، وہ واقعہ کہ جو رونما ہوا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ابھی تازہ تازہ عام ہو رہی ہیں، اور روم کی شہنشاہیت اور بادشاہت جو ہے وہ اس کو قبول کرنے بت پرست ہیں، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ان کے سپورٹر بنی اسرائیل ہیں. ان کے سپورٹر جو ہیں وہ علماء ہیں بنی اسرائیل کے باقاعدہ، اور وہ حضرت عیسیٰ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی تبلیغات عام نہ ہو سکیں. اور یہ جو اصحاب کہف ہیں، یہ بیچارے جن کی مثال کہا کہ آپ کو کیا تعجب ہوتا ہے کہ اگر ہم آپ کو ان کی مثال دیں کہ ان میں سے ایک گروہ ہے جس نے کہف میں یعنی پہاڑ میں ایک پناہ لے لی، اور یہ تعجب کر رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو ہم کو وعدہ دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ عیسائیت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین پوری دنیا پر پھیل جائے گا اور رومی بادشاہت جو ہے وہ تسلیم ہو جائے گی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں ہو رہا. اور پھر ایک واقعہ ہوتا ہے اور یہ اپنے آپ کو ظاہر کر دیتے ہیں. روم کی بادشاہت کے بڑے بڑے شہزادے ہیں، بڑے امپورٹنٹ لوگ ہیں، کہ بہرحال جن کی تعداد کا بھی کہا کہ 5 اور 1 ان کا کتا، 7 اور 1 ان کا کتا، اور اس طرح سے بہرحال تفصیلات بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اب یہ لوگ اس کہف میں اس عقار میں ہیں، اور عدد سنین کی بات ہوئی ہے کہ یعنی ایک سوال ان کے ذہن میں اٹھا کہ حضرت عیسیٰ کا کیا ہوا وعدہ کب پورا ہوگا. یہ تو ظالم حکمران ہیں جنہوں نے بت پرستی کی طرف لگا دیا ساری قوم کو. حضرت عیسیٰ کا جو نام بھی لے رہا ہے یہ اس کو صلیبوں پر ٹانگ رہے ہیں، اور بڑا عام تھا. اور عیسیٰ کیونکہ دینداری اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس دین کی طرف تبلیغات کرتے تھے، یہودیوں کو اچھے انداز میں پتہ تھا کہ کون سی بات کیا کرنے والا جو ہے نا جیسی کرتا ہے سمجھ میں آتا تھا کہ یہ عیسائی بات چل رہی ہے، کیونکہ عیسیٰ جو بنی اسرائیل کی تبلیغ کر رہے تھے تو یہ مخبر ہوا کرتے تھے، اور یہ مخبری کر رہے ہیں اور دھڑ دھڑ جو ہے وہ لوگوں کو پکڑوانے کا کام کر رہے ہیں. یعنی اس سے تعجب کی بات کوئی نہیں ہے کہ مذہبی طبقہ دوسرے مذہبی طبقے کو، بنی اسرائیل کے لوگ بنی اسرائیل ہی سے آنے ہوئے دوسرے نبی کے ماننے والوں کو، کیونکہ انہوں نے خود تسلیم نہیں کیا ہوا، ایک کے بعد ایک پکڑواتے رہیں، صلیبوں پر ٹنگواتے رہیں، اور اس کے لیے حکمرانوں کو استعمال کرتے رہیں جو کہ روم کے حکمران تھے. یہ سلسلہ جاری ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے ہیں، دنیا سے اٹھا لیے گئے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ یہ مخبری بھی انہوں نے ہی کی تھی، اور حواریوں میں گھس کے انہوں نے نشاندہی کی تھی حضرت عیسیٰ کہاں پر چھپے ہوئے ہیں، اور پھر ان کو صلیب پر ٹنگوایا. ان کے زوم میں یہ ہے کہ جیسے ان کو شہید کروا دیا ہم نے، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلوا لیا. تو یہ مخبری بھی انہی کی تھی، اور پھر بعد میں ان کے پیچھے ماننے والوں کو پڑ گئے. اور پھر اصحاب کہف والا زمانہ آ گیا کہ یہ بیچارے دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا وعدہ پورا نہیں ہو رہا، اور پورے روم کے اوپر جو وہ ابھی تک حکمرانی بت پرستوں کی ہے، کب ختم ہوگی یہ ان کی حکمرانی. یہ وہ سوال تھا کہ جس کو لے کے یہ بیچارے جو ہیں وہ چھپتے چھپاتے بچتے بچاتے ظلم اور جو ان کے ساتھ انتہائی وحشتناک سلوک کیا گیا تھا اس سے چھپتے ہوئے یہ پھر آغار میں آ کے بیٹھے. اور پھر یہ سوال ان کے سامنے مطرح ہوا کہ آیا حضرت عیسیٰ کا جو کہنا تھا کہ عیسائیت ایک وقت آئے گا کہ اللہ کا یہ دین جو حضرت عیسیٰ لے کر آئے ہیں یہ پوری دنیا پر نافذ ہو جائے گا یا پھیل جائے گا، آیا یہ وعدہ کب پورا ہونا ہے؟ یقین تو تھا پورا ہونا ہے، لیکن یہ کب پورا ہونا ہے؟ کہتے ہیں بس یہ وہ سوال تھا کہ جو ان کے ذہن میں اٹھا، اور پھر خدا کہتا ہے کہ یہ پھر وہیں اسی جگہ پر جو ہے وہ ایک لمبے عرصے کے لیے سو گئے، اور ان کو بھی پتہ نہیں چلا کتنا سوئے. اور جب اٹھا تو ان سے پوچھا کہ کتنا سوئے. بہرحال یہ وہ واقعیت حقیقت ہے کہ جو میں چاہوں گا، کیونکہ ایک رونما شدہ واقعہ ہے، ہوا واقعہ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے میں اس کو بھی فی الحال جو ہے وہ کیونکہ 10 منٹ ہمارے پورے ہو جائیں گے، آدھا یہاں تک رہ گیا واقعہ میں، آدھا جو ہے وہ انشاءاللہ اگلی گفتگو میں
اس کو لے کے آگے بڑھوں گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.